اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توفیق پروردگار سے سورہ انفطار کی تفسیر کرنے لگے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، گزشتہ سورتوں کی مانند اس میں اصول دین ہیں۔ اصول دین میں سے موضوع ہے، اصول دین میں سے ایک موضوع ہے۔ اس سورے کا بالخصوص موضوع جو ہے وہ معاد ہے، جو اصول دین میں سے معاد ہے۔ اس معاد کا موضوع ذکر ہے۔ اس میں روح کی پاکیزگی کے لیے اہم ترین عامل اور سبب معاد ہے، معاد ہے۔ بس جس کا مبدأ اور معاد درست ہو اس کا عمل زندہ ہوتا ہے۔ بس معاد کو وہی قبول کرتا ہے جو مبدأ کو قبول کرے، جو مبدأ کو قبول کرے۔ جس کی توحید ٹھیک ہوگی اس کی قیامت ٹھیک ہوگی، وہ قیامت کو قبول کرے گا۔ بس پہلی آیت یہ ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، جب ستارے متفرق ہو جائیں گے، درہم برہم ہو جائیں گے، روز قیامت سب کی بساط لپیٹی جائے گی۔ آسمان کے پھٹ جانے سے مراد ہے اس کا خاتمہ، اس کا خاتمہ کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 نے کہا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک بس انسان کی روح آسمان اور زمین سے بزرگتر ہے۔ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، روح تباہ نہیں ہوگی، روح تباہ نہیں ہوگی، روح ہمیشہ باقی ہے۔ بس انسان روحانی لحاظ سے فنا ہونے والا نہیں، ہاں ظاہری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے وہ فانی ہونے والا ہے۔ بس طومار وہ پرانا جو ہوتا تھا، جس کپڑے کا جو ایک ہوتا تھا جسے باندھا جاتا تھا، ہاں جی، جب لپیٹا جائے تو وہ جو ہے پورا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جہاں بھی بند کیا جائے گا، خاتمہ کیا جائے گا، مثال دی گئی ہے۔ انفطار سے مراد پھٹ جانا ہے، انتصار یعنی جھڑ جانا، درہم برہم ہو جانا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں، قیامت کے دن سمندر ابل پڑیں گے۔ اب یہ آگے والی جو سورہ ہے وہ بتائے گی کہ ابل پڑیں گے تو کس صورت میں ہوں گے، وہ آگے والی سورہ تکویر بتائے گی۔ سورہ تکویر بتائے گی کہ یہ جو سمندر ابل پڑیں گے جوش سے ابل پڑیں گے۔ دو تفسیریں کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اس میں بتائیں گے کہ جوش سے یعنی آگ سے وہ گرم ابل پڑیں گے اور عذاب کی صورت بن جائے گی، یا یہ ہوگا یا وہ خود پانی پورا آگ بن جائے گا، پورا پانی آگ بن جائے گا۔ یہ دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ تفجیر یعنی نہر کے پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بند ٹوٹ جائے، بند ٹوٹ جائے۔ گناہ کو فجور کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حیا کے پردے کو چاک کرتا ہے، حیا کے پردے کو چاک کرتا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، بس بُعْثِرَتْ یعنی چیز کے باطن کو آشکار کرنا۔ قیامت کے دن قبروں کا باطن ظاہر ہو جائے گا، تمام مردے انسان ظاہر ہو جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کی جزا کو پا لیں۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، تب ہر نفس جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا، کیا اعمال اس نے آگے بھیجے اور کیا سنت اس نے پیچھے چھوڑی۔ اس آیت سے مراد ہے کہ انسان جو ہے، انسان سابق یعنی جوانی میں جو اعمال اس نے انجام دیے، نیک ہو یا برے ہوں، نیک ہوں یا برے ہوں، یا لاحق یعنی وہ اعمال جو بڑھاپے میں انسان نے انجام دیے، بڑھاپے میں انجام دیے ہیں، وہ جان لے گا۔ یہ مراد ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ انسان نے جو جوانی میں کیا ہے، بس علمت نفس ما قدمت یعنی جوانی میں، واخرت یعنی بڑھاپے میں۔ ایک یہ تفسیر کی گئی ہے، لیکن بہترین تفسیر دوسری تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر ہے کہ ما قدمت سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان اپنے زمانے میں انجام دے چکا ہے، زندگی کے دوران جو انجام دے چکا ہے، اور اخرت سے مراد مرنے کے بعد کے اعمال ہیں کہ سنت حسنہ یا سنت سیئہ، بری سنت چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کا ثواب، اس کا کھاتہ بند نہیں ہوتا، اس کا کھاتہ بند نہیں ہوتا۔ تبھی روایات میں ہے
کہ جو اچھی سنت یا بری سنت قائم کرے اس کا اجر مرنے کے بعد بھی انسان پاتا ہے، بس وہ کھاتا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے مغرور کیا ہے؟ کس چیز نے مغرور کیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تمہیں خلق کیا، فسواک، مستوی الخلقت بنایا، مستوی الخلقت، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یعنی اس تیرے اعضاء کو بکھیر دیا ہو خداوند عالم، مستوی الخلقت، مستوی الخلقت بنایا، اور اس نے تمہیں معتدل بنایا، معتدل بنایا۔ معتدل اس کی ہم بتاتے ہیں کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، ظاہری صورت میں تم کیا ہو، اختیار نہیں رکھتے، معنوی صورت بنانے میں تم اختیار رکھتے ہو کہ اپنی معنوی صورت جیسی بناؤ، لیکن ظاہری صورت جو خدا نے چاہی وہ تمہیں دی۔ ہاں جی، بس جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا، کہ کہاں اس نے کان قرار دیے، کہاں اس نے آنکھیں قرار دی، کہاں اس نے منہ قرار دیا، کہاں اس نے ہاتھ قرار دیے، کہاں اس نے پاؤں قرار دیے، یہ خداوند عالم نے ہمیں مرکب کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے۔ بس صورتیں دو قسموں کی، یہ تو ذہن میں رکھیے گا، صورتیں دو قسموں کی ہیں، ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، ظاہری صورت اور معنوی صورت۔ معنوی صورت کی خلقت کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ ماں کے شکم سے پہلے، چاہے رسول خدا کہتے ہیں کہ الشقی شقی فی بطن امہ السعید سعید فی بطن، شقاوت اور سعادت کا آغاز شکم مادر سے شروع، یعنی تربیت کا آغاز، وہاں تربیت کا آغاز، کہ ابو بصیر جب آئے امام کے پاس، کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ پہلے جاؤ صالح اولاد کے لیے دعا کرو۔ بس یہ تربیت کا آغاز ہے کہ انسان ازدواج اس لیے کرے کہ صالح اولاد ملے، اس پاکیزہ اولاد ملے۔ بس ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے کہ تم ایک حقیر پانی کے قطرے کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو ایک قطرہ تھا، تجھے کس نے دھوکہ دیا اپنے رب کے بارے میں؟ تو انکار کر رہا ہے آج، کچھ نہیں تھے، پھر ہم نے تمہیں کرامت دی، کریم بنایا۔ کیسے؟ ابو البشر آدم ولی اللہ سے تجھے منسوب کیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں عالم کا بیٹا ہے، فلاں یہ عالم کا بیٹا ہے، تو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اے انسان، خدا نے تمہیں آقازادہ بنایا۔ آقازادہ یعنی کیا؟ ایک ولی اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں اولاد آدم ہیں، ہم اولاد آدم، یعنی تم کریم ہو، ولی اللہ سے منسوب ہو۔ یہ کتنی بڑی کرامت ہے، حالانکہ تم ایک حقیر پانی کے قطرے۔ بس خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں ولی اللہ سے تجھے منسوب کیا، پس شیطان تیری اس کرامت اور معنوی صورت کو بدلتا ہے۔ شیطان آتا ہے، خدا نے خوبصورت بنایا ہے، ظاہری بھی اور معنوی بھی، دونوں لحاظ سے۔ یہ صورت بدلتا کون ہے؟ شیطان۔ تبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 119 پڑھ کے آئے ہیں، فَلْيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ، کہ بس وہ شیطان ہیں جو خدا کی دی ہوئی صورت کو بدلتے ہیں۔ انسان کو جو خدا نے صورت دی ہے اسے بدلتا کون ہے؟ آ کے شیطان اور خواہشات نفسانی۔ بس یا ایھا الانسان ما غرک، اے انسان تو ایک حقیر قطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کرامت دی۔ اللہ تعالیٰ تیرا رب مدبر مدیر ہے۔ تم نے کیوں غلط راہ کا انتخاب کیا ہے؟ تم نے مبدأ اور معاد کا انکار کیا، مبدأ اور معاد کا انکار کیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یہ ہے کہ اس نے تمہیں پورے اعضاء کے ساتھ خلق کیا۔ یہ مستوی الخلقہ، پورے اعضاء کے ساتھ، یہ مستوی الخلقہ، اور ہر عضو کو اپنی مناسب جگہ پہ قرار دیا۔ یہ مستوی الخلقہ، ہر جگہ کو معتدل، تعادل، ہر عضو کو اپنی مناسب جگہ پہ قرار دیا۔ پھر اس نے بعض اعضاء کو بعض اعضاء سے توازن اور تعادل اس کا برقرار کیا۔ یہ معتدل آیا، توازن برقرار رکھا، تعادل برقرار رکھا۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان منہ سے لقمہ کھاتا ہے، ٹھیک، صرف منہ سے کھاتا ہے یا اس میں بہت ساری چیزیں کارآمد ہو، دانت بھی ہونے چاہیے، زبان بھی ہونی چاہیے، ٹھیک، بس کیونکہ منہ سے اس لقمے کو توڑ نہیں سکتا، بس وہ دانتوں کا محتاج تھا، وہ دانتوں کا محتاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے درست طور پہ اس کے منہ میں دانت قرار دی۔ ذرا دیکھیں، چند دانت ہمارے ٹوٹ جائیں تو ہم کیسے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔
پھر نرم غذا کھانا شروع کر دیتے ہیں، بچوں والی غذا کھانا ہم بھی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک، بس اس کے منہ میں دانت قرار دیے اور منہ میں لقمہ لینے کے لیے زبان کا محتاج تھا، وہ کہ منہ لقمہ لینے کے لیے زبان کا محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مناسب جگہ پر اس منہ میں زبان کو قرار دیا، مناسب جگہ ہے منہ کی کہ یہ آگے بڑھتی ہے، لقمے کو بڑھاتی ہے اور آگے لے جاتی، اس میں دانتوں کا بھی کردار ہے کہ وہ چباتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تاکہ قابل ہضم ہو جائے، بس یہ سارا خداوند عالم کی مستوی خلقت اور معتدل بنانے کی مثال، بس خداوند عالم نے کیسے ہماری ہڈیوں کو جوڑا ہے، کیسے ہم اپنے بازو کو گھماتے ہیں، کیسے ہم اپنے ہاتھ کو کسی چیز کی طرف بڑھاتے ہیں، صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم ایک ہاتھ کو بڑھاتے ہیں بلکہ دوسرے اعضاء معتدل ہیں اور مستوی خلقت ہیں تبھی بڑھا پاتے ہیں، اگر آپ کا بازو ٹوٹ جائے تو کہاں سے ہم یہ ہاتھ بڑھا پائیں گے کسی کی جانب، بس یہ خداوند عالم کیا ہے، مستوی خلقت بھی ہے اور تعدیل کرنے والا بھی ہے، فعدلک، تجھے معتدل بنایا، تجھے معتدل بنایا، کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ غرور انسان کو کوئی فائدہ دے، ما غرک، انسان ہرگز تجھے یہ غرور فائدہ نہیں دے گا، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا اور روز جزا کو جھٹلاتے ہو، معاد کو جھٹلاتے ہو، تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، بس ان کی کفر اور نافرمانی پر جرأت روز جزا کو جھٹلانے کی وجہ سے ہے، اسے پتا ہے کہ میں ایک پانی کا قطرہ، حقیر قطرہ تھا، یہ اسے پتا ہے، اصل جرأت کہاں سے آئی ہے ایسے گناہ کی، قیامت کو جھٹلانے کی وجہ سے، کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ غرور انسان کو فائدہ دے، یہ جانتا ہے کہ شروع میں ایک حقیر نقطہ تھا اور آخر میں مردار ہو جاؤں گا، اکثر لوگ جانتے ہیں، اکثر جنازوں میں جاتے ہیں، اکثر ہسپتالوں میں جاتے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے بچوں کی، لیکن یہ منکر بنا کس کا ہے، روز جزا کا، معاد کا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر ہمارے محافظ فرشتے نگہبان ہیں، محافظ امر خدا کے حوالے سے محافظ اور ہمارے اعمال، عقائد اور اخلاق لکھنے کے لحاظ سے محافظ، نہ وہ کوئی چیز گھٹاتے ہیں نہ کوئی چیز بڑھاتے ہیں، نہ کوئی چیز بڑھاتے ہیں نہ کوئی چیز کم کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں دیکھیے گا، کرامن کاتبین، کرامت والے ہیں تمہارے اعمال لکھنے میں، کریم ہے، کوئی چیز بڑھاتے بھی نہیں اور گھٹاتے بھی نہیں، اور یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، پوچھا گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اگر ہم بری نیت کریں تو کیا بری نیت فرشتے جانتے ہیں؟ کہا ہاں، کہا کہ اگر تم گندگی کے ڈھیر سے گزرو تو گندگی کی وہ بدبو بھی تم تک پہنچتی ہے، اسی طرح انسان اگر گندگی کی نیت کرے تو اس کی بدبو فرشتوں تک آتی، اور اگر انسان بہترین نیت کرے تو اس کی خوشبو فرشتوں تک آتی، اگر تم باغ سے گزرو، امام نے مثال دی، باغ سے گزرو تو تمہیں خوشبو ہی آئے گی، ٹھیک، بس یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کیا کرتے ہو، اب جو تم کرتے ہو دل سے، جو تم کرتے ہو اپنے اعضاء ہو، جو تم جوارح سے کرتے ہو یعنی ظاہری اعضاء سے، اور جو تم جوانح سے کرتے ہو، ٹھیک، دونوں انسان کے اعمال محفوظ ہیں، فرشتے ان کو لکھتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کے نزدیک کرامت والے ہیں، کاتبین سے مراد لوگوں کے اعمال لکھنے والے ہیں، یہ بس فرشتے برے اعمال اور نیک اعمال میں بہترین طریقے سے جدائی ڈالتے ہیں اور وہ غلطی نہیں کرتے، بس اس سے ثابت کیا ہوا، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، اگر کوئی حیا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، عزت اور کرامت والی زندگی گزارتا ہے اور کوشش کرتا ہے دوسروں کی عزت اور کرامت کی حفاظت کرے تو اللہ بھی اسے عزت اور کرامت کی اللہ بھی اس کی عزت اور کرامت کی حفاظت کرتا ہے، بس حیا کرنے والا وہ انسان ہے جو خود یہ جانتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے پاس حاضر ہے، علم یعلم بان اللہ یرا، بس یہ باحیا علم انسان کو باحیا بناتا ہے، اور ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں وہ گناہ کرے اور اللہ کو معلوم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بس یہ باحیا انسان جانتا ہے،
ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں، بھرپور نعمتوں میں ہوں گے۔ ابرار جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نیک ہوگا یعنی دائیں ہاتھ میں نیک ہوگا، نعمتوں میں ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت، اللہ کی نعمت سب سے بڑی ولایت کی نعمت، ولایت کی نعمت ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نعیم ہیں، ہم نعیم ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، امام نے فرمایا کہ وہ نعیم ہم ہیں، وہ نعیم ہم ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ نعمت قبول ہو گئی ساری نعمتیں قبول ہو جائیں گی، اگر وہ نعمت رد ہو گئی ساری نعمتیں رد ہو جائیں گی، انتقام میں بدل جائیں گی، انتقام میں بدل جائیں گی۔ شواہد التنزیل میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476۔ بس باقی نعمتیں ولایت کی نعمت کا پھل ہوں گی۔ اگر ہم روزانہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں یا امام زمانہ کے دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے وسیلے جب کھا رہے ہیں، یہ دعا عدیلہ میں جو پڑھتے ہیں ان کے وسیلے سے رزق ملتا ہے، اگر امام کے وسیلے سے مل رہا ہے ہمیں، تو دسترخوان کن کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں؟ امام کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں مل رہا ہے۔ ہم کبھی بھی کوتاہی نہ کریں، امام کی طرف توجہ کبھی بھی نہ ہٹائیں کہ امام سے توجہ ہٹا لیں تو سارے گناہوں کی ابتدا ہو جائے گی۔ فَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک نافرمان فجار دوزخ میں ہوں گے۔ فجار کی ہم نے کہا کہ فجار کو فاجر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حیا کے پردے کو چاک کرتا ہے، گناہ حیا کے پردے کو چاک کرتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے فاجر۔ فاجر کیا بن جاتا ہے؟ بے حیا بن جاتا ہے۔ یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن گناہ کے باطن میں داخل ہوں گے، جزا کے دن، یوم الدین یعنی جزا کے دن، گناہ کے باطن میں داخل ہوں گے۔ باطن کیا ہوگا؟ آگ، گناہ کا باطن آگ۔ بس جزا کے دن وہ گناہ کے باطن میں داخل ہو کے جلیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے جدا اور غائب نہیں ہو پائیں گے، فرار ممکن نہیں ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم جزا کا دن کیا ہے؟ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ میں بیان تبھی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221 جو فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اعلیٰ ترین خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اس میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر ان مردوں کو زبان آ جائے اور وہ قبر کے حالات، قبر برزخی کے حالات بیان کرنا چاہیں، نہیں بیان کر پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ شدت بھی بیان کر سکیں اگر گناہگار ہیں، ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں اگر مومن ہیں تو نعمتیں بیان کر سکے کہ کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس۔ دونوں جنتیوں کے پاس بھی الفاظ نہیں ہوں گے اور جہنمیوں کے پاس بھی الفاظ، یعنی جو جنت صغرا میں پڑے ہوں گے وہ بھی اور جو جہنم صغرا میں پڑے ہوں گے، کیونکہ برزخ میں جو جنت اور جہنم ہے وہ صغرا ہے، اور جو قیامت میں جنت ہے وہ جنت کبریٰ اور جہنم کبریٰ ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر دوبارہ خداوند عالم نے کہا پھر تجھے کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے؟ جزا کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نہ ضوابط کام آئیں گے نہ روابط کام آئیں گے، نہ وہاں شاہد کون ہے؟ خدا۔ دنیا میں گواہ وہی تھا، کل وہی حاکم ہوگا، قاضی وہی ہوگا، بس اس قاضی کو خریدا، وہ عادل ہے، وہ عادل ہے، ٹھیک۔ ضوابط کام نہیں آنے والے، خرید و فروخت وہاں نہیں ہوگی، نہ روابط کام آئیں گے۔ ہر کوئی انسان اپنے ہمسر سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے ہر چیز سے فرار کرے گا، نہ روابط کام آئیں گے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا، اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ مالکیت مطلق یعنی کیا؟ اس دن اللہ ہی کا اختیار ہوگا۔ یہاں تو ہمیں کچھ اختیارات ہیں نا، وہاں کوئی اختیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بولنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ تبھی قرآن نے کہا ہے کہ اس دن بولنے وہی بولے گا جو خدا جسے اجازت دے گا۔
یوم لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اس دن کوئی بول نہیں پائے گا مگر جسے خداوند عالم اجازت دے گا. بس وہاں والامر یومئذ للہ، یعنی کیا امر یومئذ للہ یہاں بھی ہے، لیکن وہاں کسی کے پاس اختیار، یہاں اختیار ہے انسانوں کے پاس، وہاں اختیار نہیں ہوگا. ہاں جی، بس فجار تا ابد دوزخ میں ہوں گے، اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ گناہ کا باطن ان کو نقصان پہنچائے گا. بس تم سب نہیں جانتے کہ قیامت کتنا سخت دن ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی، قدرت دی، توبہ کی راہ کھلی رکھی تھی. خداوند عالم توبہ کی راہ کھلی ہے دنیا. جو ہی مر گئے ہم میزبان میں، جب زندہ تھے تو اعمال کس کے سہارے پہ چل رہے تھے؟ ہمارے سہارے. جب مر جائیں گے تو ہم کس کے سہارے پہ ہوں گے؟ جس طرح اعمال لے جائیں، رسوا کریں رسوا ہو جائیں گے، عزت پہنچائیں عزت آ جائے گی. لیکن قیامت میں حق جھٹلانے والے ذلیل اور رسوا ہوں گے، نظام بدل جائے گا. دنیا میں ضوابط اور روابط تھے، اسباب تھے، لیکن قیامت میں سب کچھ منقطع ہو جائے گا. ضوابط روابط اسباب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. بس یہ ہوگی تنہائی ہماری. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی